رہ جائے. تو لہٰذا پھر دوستو یہ جو ہے پہلے نمبر پر جو ہے جھوٹ بولنے سے بھی جو ہے غربت میں اضافہ ہوتا ہے, اور زنا کرنے سے بھی جو ہے غربت میں اضافہ ہوتا ہے, گناہوں میں مشغول رہنے سے جو ہے غربت میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو ہے جھوٹی قسمیں کھانے سے جو ہے غربت میں اضافہ ہوتا ہے, جنابت میں کھانا کھانا اور جو ہے غسل نہ کرنا یہ بھی جو ہے غربت کا باعث ہے, برنا پیشاب کرنا یہ بھی غربت کا باعث ہے, شب میں جو ہے جھاڑو دینا خصوصاً کپڑے سے جو ہے جھاڑو دینا یہ بھی جو ہے غربت کا باعث ہے, اور ناخن جو ہے دانت سے تراشنا یہ بھی غربت کا باعث ہے, اور پاجامہ یا دامن یا آنچل سے جو ہے منہ پوجنا یہ بھی غربت کا باعث ہے, اور فقیروں سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا یہ بھی غربت کی وجہ ہے, اور کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا یہ بھی غربت کی وجہ ہے, اور بیٹھ کر ستار یعنی امامہ باندھنا یہ بھی جو ہے غربت کی وجہ ہے, اور خشک بالوں میں جو ہے کنگھا کرنا یا کھڑے ہو کر جو ہے بال کاٹنا یہ بھی جو ہے غربت کی وجہ ہے اور غربت کی جو ہے باعث ہے, اور شکستہ جو ہے کنگھا استعمال کرنا یہ بھی جو ہے غربت کی باعث ہے, اور ماں باپ کا جو ہے نام لے کر پکارنا یہ بھی غربت کی وجہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے مکراس کینچی سے منہ زیر ناف بال کاٹنا یہ بھی غربت کی علامت ہے, اور جو ہے 40 روز سے زیادہ زیر ناف بال نہ کاٹنا اور رکھنا تو یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, اور بزرگوں کے آگے چلنا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, اور دروازے پر بیٹھ کر عادت کرنا لوگوں کو چھیڑنا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, اور لہسن پیاز کی پوست جلانا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, اور مکڑی کے جالے دور نہ کرنا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, اور جو کو جو ہے زندہ رکھنا اور نہ مارنا تو لہٰذا جوں کو جو ہے نہ مارنا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, نماز میں کہلی کرنا یا نماز نہ پڑھنا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, اور پھٹے ہوئے کپڑے کو نہ سینا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, اور فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے جلد نکل آنا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, صبح کے وقت سونا یہ بھی جو ہے غربت کی علامت ہے, اولاد پر باوجود مالداری تنگ کرنا تو لہٰذا کنجوسی کرنا یہ بھی غربت کی علامت ہے, اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یہ بھی جو ہے غربت کی علامت ہے, کھانا کے بعد برتن صاف نہ کرنا اور سنت رسول اللہ پوری نہ کرنا یہ بھی جو ہے غربت کی جو ہے نشانی ہے, اہل و عیال سے جو ہے لڑتے رہنا اور جھگڑا کرتے رہنا یہ بھی جو ہے غربت کی وجہ بنتا ہے, میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بھی جو ہے غربت کی علامت سمجھا جاتا ہے, خلال کرتے وقت جو ریشہ نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا یہ بھی غربت کی علامت ہے, ہر قسم کی لکڑی سے جو ہے خلال کرنا یہ بھی غربت کی علامت ہے, چراغ کو منہ کے جو ہے پھونک سے بجھانا یہ بھی غربت کی علامت ہے, کھانے پینے کے برتن کھلے رکھنا اور نہ ڈھانپنا یہ بھی غربت کی علامت سمجھا جاتا ہے, بازار میں سب سے پہلے جانا اور بعد میں آنا یہ بھی جو ہے غربت کی علامت ہے, اونھے جوتوں کو جو ہے دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا, دولت بے زواری میں لکھا ہے اگر رات کو جوتا اوندا پر جو ہے تو شیطان اس پر آ کر بیٹھتا ہے, وہ اس کا جو ہے تخت ہے, تو لہٰذا جوتے جو ہے سیدھے رکھنے چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے بکریوں کے گلے میں جو ہے گھس کر چلنا خصوصاً شام کے وقت, اور یہ اولاد کو گالی دینا اور لعنت کرنا بلا وجہ یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, فقیروں کو جھڑک دینا اور گالی گلوچ نکالنا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, بایاں پاؤں پہلے پاجامے میں ڈالنا, بایاں ہاتھ کی آستین پہلے پہننا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے, قبرستان میں ہنسنا یہ بھی غربت کی وجہ سمجھا جاتا ہے, کوڑے کرکٹ گھر میں جمع رکھنا یہ بھی غربت کی وجہ سمجھا جاتا ہے, صبح ہوتے ہی خدا اور رسول کا نام لیے ذکر کیے بغیر دنیا کے مشغول ہو جانا یہ بھی غربت کی علامت سمجھا جاتا ہے, مغرب اور عشاء کے درمیان سونا یہ بھی غربت کی علامت ہے, گانے بجانے میں دل لگانا تو یہ بھی غربت کی وجہ ہے, بلا وجہ شرعی اپنوں سے تعلقات ختم کرنا اور ناراض ہو جانا یہ بھی غربت کی علامت سمجھا جاتا ہے, صلح رحمی نہ کرنا اور جنابت کی حالت میں ناخن تروشوانا یا سر منڈوانا یا جو ہے منہ زیر ناف وغیرہ جو ہے بال صاف کرنا یہ بھی غربت کی علامت سمجھا جاتا ہے, زکوٰۃ یا صدقات واجبہ مثلاً قربانی و کفارہ قسم وغیرہ کی ادا کرنے میں جو ہے بخل کرنا اور دیر کرنا, خواہ مخواہ انہیں جو ہے ٹالتے رہنا یہ بھی غربت کی وجہ بنتا ہے.